اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک طرف آدھی دنیا کا جابر حکمران، اس کی ننگی تلواریں اور خونی جلاد، اور دوسری طرف مدینہ کا وہ مرد دانا جس کے پاس نہ کوئی لشکر تھا نہ کوئی اسلحہ۔ بغداد کے شاہی محل میں آج ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جسے دیکھ کر تاریخ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب خلیفہ منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قتل کا حتمی فیصلہ کر لیا تو عین اس وقت قدرت نے اپنی طاقت کا وہ نظارہ دکھایا کہ جابر حکمران اپنے ہی تخت پر لرزنے لگا۔ کیا تھا وہ ہولناک منظر جس نے ایک جلاد کی تلوار کو بے بس کر دیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی ایمان افروز ویڈیو میں۔ بغداد کے محل میں آج خاموشی عام دنوں سے زیادہ گہری اور پراسرار تھی۔ خلیفہ منصور کے دربار میں شمعیں تو روشن تھیں، مگر ان کی روشنی میں چھپی پرچھائیاں کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ منصور کے دل میں بغض کی آگ بھڑک رہی تھی، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج علم و حکمت کے اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا جسے دنیا جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ جلاد اپنی ننگی تلوار کے ساتھ ستون کے پیچھے اس طرح چھپا تھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی آہٹ کا منتظر ہو۔ دربار کا ہر گوشہ اس خونی اشارے کا انتظار کر رہا تھا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دینا تھا، مگر قدرت نے پس پردہ کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ بغداد کا شاہی دربار آج ایک ہولناک سازش کا مرکز تھا۔ خلیفہ منصور کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے سب سے بے رحم جلاد کو قریب بلا کر سرگوشی کی۔ آج جب جعفر ابن محمد باقر علیہ السلام اس دربار میں داخل ہوں تو میری نظروں پر پہرا رکھنا۔ جیسے ہی میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھوں تو دیر نہ کرنا اور ایک ہی وار میں ان کا قصہ تمام کر دینا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ دربار میں موجود وزراء اور درباری سانس روکے کھڑے تھے۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ آج کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ جلاد نے اپنی تلوار کی دھار پر ہاتھ پھیرا جو شمع کی روشنی میں بجلی کی طرح چمک رہی تھی۔ اچانک دربان نے اونچی آواز میں پکارا، امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ دروازہ کھلا اور امام علیہ السلام نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے لبوں پر تسبیح جاری تھی اور چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف ان کے پاس ہوتا ہے جن کا رابطہ براہ راست خدا سے ہو۔ منصور نے غصے سے امام علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ سر کی طرف بلند کیا تاکہ جلاد کو اشارہ کر سکے، لیکن اچانک منصور کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس کا چہرہ جو ابھی تک غرور سے تمتما رہا تھا پل بھر میں زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ دربار میں موجود لوگ حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ وہی جابر خلیفہ جو قتل کا حکم دینے والا تھا لرزتے ہوئے اپنے تخت سے نیچے اترا اور کسی غلام کی طرح دوڑتا ہوا امام علیہ السلام کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ منصور نے نہایت عاجزی سے امام علیہ السلام کا ہاتھ چوما، انہیں اپنے تخت پر بٹھایا اور بڑی لجاجت سے پوچھا، اے فرزند رسول، آپ نے کیسے زحمت فرمائی؟ کیا کوئی حاجت ہے؟ امام علیہ السلام نے سکون سے اپنی بات کہی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے ولیوں کا رعب جو ظالموں کے ایوانوں کو ہلا دیتا ہے۔ اگر آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی شان اور ان کے معجزات پر مبنی یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں حق جعفر صادق علیہ السلام لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کریں۔ جب دربار خالی ہوا تو وزیر نے حیرت سے پوچھا، اے امیر، یہ کیا تھا؟ جلاد تیار تھا، اشارہ ہونے والا تھا، پھر آپ اچانک اس قدر خوف زدہ کیوں ہو گئے؟ منصور نے ایک لمبی آہ بھری اور کانپتی آواز میں کہا، خدا کی قسم، جیسے ہی جعفر علیہ السلام داخل ہوئے
میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک عظیم و شان اژدہا ہے، جس کا ایک جبڑا زمین پر اور دوسرا میرے تخت کی چھت پر تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاڑیاں نکل رہی تھیں اور وہ زبان نکال کر مجھ سے کہہ رہا تھا، اگر میں نے امام علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو وہ مجھے تخت سمیت نکل جائے گا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی، میں اشارہ کیا کرتا، میں تو اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جب امام علیہ السلام دربار سے رخصت ہوئے تو پیچھے صرف منصور کی کپ کپاہٹ اور دربار میں پھیلی ہوئی عبرت باقی رہ گئی۔ وہ شخص جو خود کو زمین کا خدا سمجھتا تھا، ایک اندیکھی قوت کے سامنے بے بس ہو کر اپنی اوقات جان چکا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک کرامت نہیں تھی، بلکہ ظالموں کے لیے ایک کھلا اعلان تھا کہ جن کے محافظ اللہ اور اس کے فرشتے ہوں، انہیں زمین کے جابر حکمران اپنی تلواروں سے زیر نہیں کر سکتے۔ منصور کا اژدہا دیکھ کر لرز جانا اس بات کی دلیل تھا کہ حق کا روب باطل کے تخت کو کسی بھی وقت تنکے کی طرح بکھیر سکتا ہے۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ تلواریں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، مگر حق کی ہیبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ منصور دوانیکی کا وہ خوف زدہ چہرہ آج بھی ہر شخص کے لیے عبرت ہے جو طاقت کے نشے میں حق کو مٹانے نکلتا ہے۔ وہ اژدہا دراصل اس الہی طاقت کی ایک جھلک تھی جو ہمیشہ سچائی کی پشت پناہ ہوتی ہے۔ منصور تو مٹ گیا، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیبت اور ان کا علم آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ یاد رکھیے، جب خدا کسی کی حفاظت کا ذمہ لے لے تو دنیا کی کوئی تلوار اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے ایمان کی تازگی کا باعث بنی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔